اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس مغنی الادیب درس چہارم۔ کل ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں امن ہو وقانتن آناء اللیل میں حمزہ کے بارے میں کہ فرا نے کہا تھا کہ یہ حمزہ ندائے قریب کے لیے ہے، ندا کے لیے، اور ابو البقاء نے کہا کہ یہ استفہام کے لیے ہے، اور ان پہ بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ فرا کے قول میں ایک عیب ہے اور دو خوبیاں، جبکہ ابو البقاء کے قول میں ایک خوبی ہے اور دو عیب ہیں۔ دو عیب جو وہاں پر بیان ہوئے وہ یہ تھے کہ ایک تو کلام کو، استفہام کو علی معنی المجازی حمل کرنا پڑے گا بدون قرینہ، اور دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کثرت حذف لازم آتا ہے۔ لہذا یہ دو عیب ہیں کہ جو ابو البقاء کی کلام میں پائے جاتے ہیں، جبکہ فرا کی کلام میں یہ عیب نہیں پائے جاتے۔ آج ہمارے مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم ابو البقاء کی مدد کریں، یہ کہیں کہ ابو البقاء کی کلام میں صرف ایک عیب پایا جاتا ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ کلام کو حمل کرنا علی معنی المجازی۔ دوسرا عیب جو کثرت حذف والا، یہ اس صورت میں لازم آتا ہے جس وقت آپ استفہام کو تصوری لیں، لیکن اگر آپ استفہام کو تصدیقی لے لیں تو اس وقت صرف اور صرف خبر کو حذف کرنا لازم آئے گا، اور خبر کا حذف کرنا جو ہے وہ کثرت حذف شمار نہیں ہوتا۔ پھر یہ بیان ہوا کہ اب ابو البقاء کی کلام میں ایک عیب اور ایک خوبی بچ گئی، اور ادھر فرا کی کلام میں بھی ایک عیب اور ایک خوبی بچی، تو اب ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ابو البقاء کا قول بہرحال بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرا کے قول میں جو عیب لازم آتا ہے وہ ایسا عیب ہے کہ جو قابل توجیہ نہیں ہے، جبکہ ابو البقاء کی کلام میں جو عیب لازم آتا ہے وہ قابل توجیہ ہے، اس کی توجیہ ممکن ہے کہ ہم جی استفہام کو علی معنی المجازی استعمال کر لیں گے۔ اور اس کے بعد میں ہم نے کل عرض کر دیا کہ جی قرینہ تو قرینہ ہے، قرینہ لفظیہ نہ صحیح تو قرینہ عقلیہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کلام کو آپ علی معنی الحقیقی حمل نہیں کر سکتے تو یہ خود بخود ایک قرینہ بن جائے گا کہ اس سے مراد معنی مجازی ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو استفہام تصدیقی کے معنی میں لیں تو اس کو صرف ایک خبر حذف کرنا پڑے گی، اور وہ خبر کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ خبر یہ ہوگی کہ کمن لیسا کذالک، کمن لیسا کذالک، یہ خبر ہوگی۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو بیان ہوا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی جیسی ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جس میں تمام ان علماء نے، حتیٰ کہ مولانا فرا صاحب نے بھی اسی خبر کو حذف کیا ہے کہ من لیسا کذالک، کہ یہ کیا نام ہے، کسی جار مجرور کسی فعل عموم کے متعلق ہو کر یہ اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ جیسے اس مثال میں اس نے کہا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کون کسی ہے؟ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو یہاں پر جو کہ کہتے ہیں یہ بالکل ہو بہو اسی جیسی ہے، لہذا یہاں پر کمن لیسا کذالک کا خبر معذوف ہے، تو معنی فی میں بھی کمن لیسا کذالک کا خبر معذوف ہے۔ اس احتمال کی بنا پر دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کی خبر کو یوں بھی معذوف کر سکتے ہیں کہ لم یوحدو ہو، کہ لم یوحدو کو خبر معذوف کر دیا جائے۔ اب دو احتمال ہو گئے
ایک احتمال یہ ہوا کہ کمان لیسا کذالک یہ خبر ہے، دوسرا احتمال یہ ہو گیا کہ ولم یوحدو جو ہے یہ خبر ہے کہ وہ کہ جو مواحد نہیں ہے وہ اس کی مانند نہیں ہو سکتا کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے کیا نام ہے عبادت کرتا ہے۔ ان دو احتمالوں میں سے بہتر احتمال کون سا ہے؟ کہتے ہیں دو احتمالوں میں سے اگر غور کیا جائے تو دوسرا احتمال زیادہ مناسبت ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ اس لم یوحدو کو خبر بنا لیں گے تو بعد والا جملہ جو ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اس کا عطف ہو جائے گا اس لم یوحدو پر، اور اگر اس پر عطف کیا جائے تو پھر عطف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر لم یوحدو کا یعنی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ کا عطف آپ کریں پہلے والی خبر پر کہ کمن لیسا کذالک، تو یہاں پر مناسبت پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے بیسٹ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، اور یہ مناسبت اس وقت ایجاد ہوگی جس وقت آپ لم یوحدو کو اس کے لیے خبر قرار دیں۔ یہ ہماری کل کی بحث تھی جو ہم نے ذکر کر دی، اس کا خلاصہ آپ کے خدمت میں۔ آج جو اگلی بحث ہے وہ یہ ہے والحمزۃ اصل ادوات الاستفہام ولذا خصصت باحکام میں، یہ ہماری بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادوات استفہام میں حمزہ اصل کلام ہے، تمام کلمات میں سے اصل جو ہے وہ حمزہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سیوطی میں اور سمدیہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ میں کانا اصل باب ہے، جب کانا اصل باب ہے تو اسی طرح یہی یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ وہاں پر بیان ہوا کہ کانا اصل باب ہے اور اصل باب ہونے کے ناطے سے اس کے چند احکام مخصوص ہیں، معنی نفی میں بھی یہی ہے کہ آغا صاحب فرماتے ہیں اصل کلام اصل باب استفہام حمزہ ہے، اور اس حمزہ کے اصل باب ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بھی چند احکام ایسے پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ خاص ہیں جو باقی کلمات استفہام میں نہیں پائے جاتے۔ کیا دلیل ہے اس کے اصل استفہام ہونے کی، اصل باب ہونے کی؟ کہتے ہیں جیسے ہم آپ کو سیوطی میں بیان کر چکے ہیں کہ کانا اصل باب ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کانا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، باقی افعال ناقصہ کی نسبت کانا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کثرت استعمال جو ہے وہاں بیان ہوا کہ یہ اس کے اصل باب ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح معنی و نفی میں بھی حمزہ کثرت استعمال رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی اصل باب ہے۔ اب اس کے چند احکام ہیں۔ پہلا حکم جو ہے اس کے اصل باب ہونے کے ناطے سے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، بیان ہو چکا ہے۔ اب میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیں کہ کلمات استفہام جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو حرف حروف ہیں، کچھ وہ ہیں جو اسماء ہیں، اسماء استفہام اور حروف استفہام۔ حروف استفہام کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہے اور حل ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسماء استفہام ہیں، مثلا متا، کیفا، ایانا، امس، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں یہ سارے اسماء استفہام ہیں۔ پھر اگلی بات جو ہے کہ یہ استفہام جو کلمات استفہام ہیں ان میں سے ایک حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام ان میں سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کلمات استفہام میں سے کچھ وہ ہیں جو صرف استفہام تصوری کے لیے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف استفہام تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ یہ حمزہ وہ ہے کہ جو استفہام تصوری کے لیے بھی آتا ہے، استفہام تصدیقی کے لیے بھی آتا ہے۔
حمزہ کے لیے پہلا حکم ہے کہ اس کو حذف کرنا جائز ہے، خواہ استفہام تصوری میں استعمال ہو تب بھی حذف کرنا جائز ہے، خواہ استفہام تصدیقی میں استعمال ہو تب بھی حذف کرنا جائز ہے۔ اسی لیے آغا صاحب فرماتے ہیں کہ خواہ ام سے پہلے ہو تب بھی اس کا حذف جائز ہے، اور ام کے بغیر استعمال ہو تب بھی اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ ام سے پہلے یعنی حمزہ استفہام تصوری ہو، ام کے بغیر یعنی استفہام تصدیقی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ اس میں مثال دی ہے کہ جہاں پر ام مقدم ہے، امراء القیس کا قول ہے کہ ترو من الحی ام تب تاکرو، تو یہاں پر حمزہ ام سے پہلے ہے، محل باس ام تب تاکرو میں ہے، تو یہاں پر حمزہ ام سے پہلے ہے اور وہاں پر اب حذف ہو گیا۔ یا جہاں پر ام سے پہلے نہ ہو، جیسے ترب تو وما شوقن الی البیض اطرابو، تو یہاں پر آگے جا کے بیان کر رہے ہیں ولا لعبن منی وذو الشیب یلعبو، تو محل باس ذو الشیب یلعبو میں ہے کہ یہاں پر اس کے بعد حمزہ بھی نہیں ہے، ام بھی نہیں ہے، اور پھر حمزہ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ام سے پہلے ہو تب بھی اس کو حذف کرنا جائز ہے، اگر ام سے پہلے نہ ہو تب بھی اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو